بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم اپنے آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست کو کنٹرول کرنے کی جو غیر سیاسی انداز میں کوشش کی جا رہی ہے، جو ایک مسلط کیا گیا ہائبرڈ نظام مسلط کیا گیا ہے، اس نظام کے ذریعے حالات قابو میں نہیں آ رہے اور یہ آئیں گے بھی نہیں، کیونکہ یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، جہاں ایک آئین ہے، جہاں دستور ہے، جہاں عدلیہ ہے، جہاں نظام انصاف ہے، جہاں ایک میڈیا ہے اور ایک پرائیویٹ تگڑا میڈیا ہے۔ گو کہ اس وقت اس کو دبا دیا گیا ہے اور کچھ دب گئے ہیں ولنگلی اور کچھ دب گئے ہیں مجبوراً، لیکن اس میڈیا نے بھی پھٹنا ہے اور اس عدالتی نظام نے بھی پھٹنا ہے، اور یہ ممکن نہیں، اور اس سیاسی نظام نے بھی پھٹنا ہے اور سیاست بھی پھٹے گی، اور ہر ادارے سے یہ آواز اٹھے گی کہ یہ ہائبرڈ نظام ہمیں قبول نہیں ہے، اور یہ ہو کر رہے گا، اور یہ زیادہ دیر بھی نہیں لگنی، جلدی ہوگا۔ آج جمعۃ المبارک تھا، اور جمعہ مبارک ہونا تھا عمران خان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے، پاکستان کے عدالتی نظام کے لیے یہ مبارک ہونا تھا جمعہ، لیکن اس کو سبوٹاج کیا گیا، اور اس کو سبوٹاج اس لیے کیا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں۔ وہ کیوں قابل قبول نہیں ہیں؟ وہ اس لیے قابل قبول نہیں ہیں کہ انہوں نے 4.25 سال حکومت کی، انہوں نے ایک مخلوط حکومت کی 4.25 سال۔ 4.25 سال کے بعد جب شرح نمو 6% تھی، پاکستان کی معیشت ٹیک آف کر رہی تھی، ڈالر 178 روپے کا تھا، اور مہنگائی کی شرح 12% تھی 4.25 سالوں میں، اور اس دوران کووڈ آیا، کووڈ سے کامیابی سے نمٹا گیا، اور اس میں بھی پاکستان نے سروائیو کیا، پوری دنیا میں اس کی مثال ایک رول ماڈل بن گیا پاکستان، اور 4.25 سال حکومت کی گئی، لیکن ایک پھلتے پھولتے پاکستان کو جنرل باجوہ صاحب نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر سازشوں کے تانے بانے بن کر اور ان لوگوں سے معاملات طے کیے جو سب کے سب مطلوب تھے، مفرور تھے، سزا یافتہ تھے، یا ان کے مقدمات چل رہے تھے، کسی پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، کسی پہ کچھ ہونا تھا، ان تمام کے تمام بلیک اینڈ وائٹ مقدمات جو تھے ان کے ساتھ ساز باز کی، اور صرف اپنی ایک ایکسٹینشن کی خاطر پورے ملک کا ستیہ ناش کر دیا، پورے ملک کو داؤ پہ لگا دیا۔ اور جو اس وقت پاکستان کی سچویشن ہے وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ ڈالر آج 300 مکمل کر چکا ہے، کراس کر چکا ہے، 315 روپے کا ڈالر مل رہا ہے، مل نہیں رہا، اس کا ریٹ ہے 315 روپیہ ڈالر کا۔ فیول جو ہے وہ بھی 300 کے قریب ہے، پیٹرول ڈیزل 300 روپے کے قریب پہنچنے والا ہے، چینی 180 روپے فی کلو تک پہنچ چکی ہے، مہنگائی جو ہے وہ 40% سے اوپر چلی گئی ہے۔ یہ ہے اس وقت کی سچویشن۔ لوگ بجلی کے بل نہیں دے پا رہے، لوگ ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے بجلی کے بلوں کی خاطر، اور ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ ہے معاملات، یہ ہیں سب کچھ، اور اس وقت ریٹ آف دا گورنمنٹ، ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ خطرے میں ہے، خطرہ نہیں بلکہ اس کو وہ ٹوٹ رہی ہے، اور لوگوں میں بے یقینی کی صورتحال بھی ہے، اور غیر تحفظ ہونے کا بھی، عدم تحفظ کا بھی احساس موجود ہے ان میں۔ تو ان حالات میں عمران خان صاحب کیسے، اور پھر ان 4.25 سالوں میں کا جو اس کے بعد بدترین مخالفین لا کے بٹھائے گئے، اور ان بدترین مخالفین نے 16 مہینے کوشش کی، 16 مہینے عمران خان تو کیا، ان کی کابینہ کے کسی فرد کے خلاف بھی کوئی کیس کرپشن کا نہیں نکلا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ داد دی جاتی کہ گڈ گورننس تھی اور کوئی کرپشن نہیں ہو رہی تھی، صاف شفاف نظام چل رہا تھا، سچویشن کنٹرول تھی، سخت فیصلے بھی ہو رہے تھے، لوگ اس کو قبول بھی کر رہے تھے، صرف اس لیے کہ اوپر جو لیڈرشپ بیٹھی ہے وہ کرپٹ نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی سچویشن تھی، لیکن نہیں باجوہ صاحب کے بعد بھی یہ ہو سکتا تھا کہ غلطی کا احساس کیا جاتا، لیکن غلطی کا احساس نہیں کیا گیا، بلکہ کرش عمران خان اور کرش پی ٹی آئی کا جو پروجیکٹ ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی، اور وہ بڑھتا بڑھتا یہاں تک پہنچ گیا کہ 16 مہینے تک کامیابی حاصل نہ ہو سکی، اور پھر اب کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا ہے۔ آج کے دن کیا ہونا تھا؟ آج کے دن ب10 15 منٹ کے کل بھی یہ کیس کنکلوڈ ہو سکتا تھا، لیکن ان کو پتہ تھا، کیونکہ سزا دلوانے والوں کو بھی پتہ ہے، سزا دینے والوں کو بھی پتہ ہے، اپیل سننے والوں کو بھی پتہ ہے، پاکستان کے عوام کو بھی پتہ ہے، عوام صحیح صحافت کو بھی، صحافیوں کو بھی پتہ ہے، اور پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو پتہ ہے کہ یہ توشہ خانہ کی سزا کیسے دلوائی گئی اور کیسے ہوئی۔ یہ سزا برقرار رہنے والی نہیں ہے، یہ ساروں کو پتہ ہے، اس لیے ان کو پتہ تھا کہ یہ کیس جب بھی کنکلوڈ ہوگا تو یہ سزا بھی ختم ہونی ہے اور عمران خان صاحب نے باہر آنا ہے۔
لیکن یہ قبول نہیں ہے، یہ منظور نہیں ہے، ضد ہے، اناد ہے، بغض ہے، انتقام ہے، حسد ہے، سب کچھ ہے، یہ چل رہا ہے۔ اس لیے میری پاس جو اطلاع تھی وہ یہ تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی جائے گی، ادروائز کسی وکلا کے ذریعے، کہ سرکار کے وکلا آ جائیں گے، عرفان قادر صاحب آ جائیں گے یا کوئی اور آ جائے گا، وہ اگریسولی کہے گا کہ نہیں جناب ہمیں بھی سنیں، اور اس کیس کو ہم نے ڈیلے، اس کو کیس کو آگے کھینچ کے لے جانا ہے، تو ہمیں بھی سنیں، یہ بھی ہو وہ بھی ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ فیصلہ کر دیں؟ لیکن آج دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا، وہ طریقہ یہ اختیار کیا گیا، وکیل صاحب کے طرف سے معاون وکیل نے آ کے کہا کہ جی وہ تو امجد پرویز صاحب تو ہو ہی بیمار گئے ہیں، اور وہ تو اس حد تک بیمار ہوئے ہیں کہ وہ اٹھ ہی نہیں سکتے، بیڈ سے ہی نہیں اٹھ سکتے، 2 دن کم از کم نہیں اٹھ سکتے۔ ان کو خطرہ تھا کہ کہیں ہائی کورٹ جو ہے وہ کل کے لیے نہ کیس فکس کر دے، کیونکہ ہائی کورٹ میں ہفتہ بھی ورکنگ ڈے ہوتا ہے، کہ ہفتے کو کہیں نہ کیس فکس کر دیں۔ اس لیے انہوں نے کہا نہیں وہ سوال ہی پتہ نہیں ہوتا جی، وہ تو ہیں ہی نہیں ٹھیک، وہ تو اٹھ ہی نہیں سکتے، اور وہ تو کل سے بیمار ہیں دوائیاں لے کے۔ تو سردار لطیف کھوسہ صاحب نے ان کو کہا، اور اچھا یہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ 10 منٹ کے آرگومنٹ سے 15 منٹ کے تھے، تو کوئی اور آ جاتا یا خود ہی آ جاتے، وہ نہیں آئے تو کوئی معاون وکیل یہ کام کر دے۔ لیکن ظاہر ہے معاملہ تو کچھ اور تھا، اس کی وجہ کہ یہ باقاعدہ ایک سازشوں کا تانا بانا بنا ہوا ہے، اور جب سے پتہ چلا ہے کہ عمران خان صاحب رہا ہو رہے ہیں اور ان کا کیس فارغ ہونے والا ہے، اور اس لیے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، سب کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، اور فون کھڑک رہے ہیں، لاہور سے فون آ رہا ہے، لندن آ رہا ہے، لندن سے کہیں اور جا رہا ہے، کہیں اور سے کہیں اور آ رہا ہے کہ جناب یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے، اس طرح نہیں چلنا چاہیے معاملات، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، پھر یہ تو کمٹمنٹ نہیں ہے، اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، اور کمٹمنٹس نبھانے کی، اور پھر وہی بات، کیونکہ گارنٹرز درمیان میں آ جاتے ہیں پھر، کہ گارنٹر سے پوچھا جاتا ہے بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کس کس چیز کو بندہ کور کرے اور کس کس کو مینج کرے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں سر پھرے، وہ نہیں بھی مینج ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ کے آسرے پہ چل رہے ہوتے ہیں اور وہ نہیں ہوتے مینج، تو نہ ہونے والے لوگ بھی اسی دنیا میں ہیں۔ تو بہرحال یہ ہوا کہ امجد پرویز صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا۔ اس کے بعد سردار لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے جان دینی ہے، اور آپ مائی باپ ہیں، آپ کے پاس ہے سارا کچھ، آپ کے پاس مقدمہ بھی آپ کے سامنے ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں، آپ فیصلہ سنائیں، آپ اپیل خارج کر دیں، اپیل خارج نہیں کرنی تو آپ آج ان کو یہ ہماری اپیل ایکسیپٹ کریں، اور منڈے کو جب یہ آئیں، منڈے ٹیوزڈے جب یہ آئیں تو آپ یہ اپنا آرڈر واپس لے لینا، آج آرڈر پاس کریں، اور اگلے ہفتے امجد پرویز صاحب اگر آپ کو کوئی ایسے آ کے آرگومنٹس دیتے ہیں تو آپ مقدمہ واپس لے لینا، مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے۔ تو عامر فاروق صاحب نے کہا کہ نہیں میں وہ کام نہیں کروں گا جو ٹرائل کورٹ نے کیا ہے، تو لہٰذا انہوں نے یہ سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی۔ اس کے بعد عدالت میں پھر نعرے بازی بھی ہوئی، اور نعرے بازی کرنے والے کون تھے کوئی پتہ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ماضی میں ایسا ہو چکا ہے کہ سپریم کورٹ پہ حملہ کس نے کروایا، نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں ہوا سپریم کورٹ میں حملہ، چیف جسٹس اس وقت سجاد علی شاہ صاحب کو جان بچانا پڑی، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اس کے بعد پھر ایک جج صاحب تھے محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف جب سزا سنانے کا حکم آ گیا تھا ٹرائل کورٹ کو، محترمہ بے نظیر بھٹو پہ بھی ایک وقت آیا تھا، آصف زرداری صاحب پہ بھی، اس وقت نہیل خان ہوتی تھیں، تو اس وقت باقاعدہ جج صاحب پہ سیاہی پھینکی گئی تھی، اور یہ بھی ہوا ہے۔ تو آج تو صرف نعرے بازی ہوئی ہے، اور یہ نعرے بازی ہماری اطلاع کے مطابق پی ٹی آئی کے وکلا جو ہیں وہ اس معاملے میں بالکل انکاری ہیں، اور کیونکہ کھچا کھچ کمرہ بھرا ہوا تھا، نعرے بازی بھی ہوئی اور نامنظور کے نعرے بھی لگے، سب کچھ ہوا، اور عمران خان صاحب کی 2 بہنیں بھی وہاں پہ موجود تھیں، علیمہ خان اور عظمیٰ خان، وہ بھی مانیٹرنگ اور ہیئرنگ کے لیے آئی تھیں کہ دیکھتے ہوتا کیا ہے، اور ان کی بھی مانیٹرنگ کی جا رہی تھی، تو انہوں نے بھی یہ سارا تماشا دیکھا جو کچھ ہوا۔ اس کے بعد پھر اگلا جو ایونٹ ہوا، چلیں یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، مجھے اندازہ تھا، میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بتا دیا تھا کہ آج فیصلہ نہیں ہونے دیا جائے گا، اور فیصلہ رکوانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی، یہ میں نے پچھلا ولاگ ذرا سن لیجیے، میں نے آپ کو بتایا ہوا ایک چیز آپ کو بتا دی۔ تو اس کی وجہ کہ فون کھڑک رہے تھے، اور فون پہ فون بج رہے تھے، اندرون ملک بیرون ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر، ایک شہر میں ہی ایک دوسرے کو فون کیے جا رہے تھے کہ جناب یہ روکیں اس کو، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور پھر فون کیا گیا لندن، میاں صاحب کو بتایا گیا کہ جناب یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، تو میاں صاحب نے پھر ایکٹیو ہوئے، میاں صاحب نے میسیج دیا کہ نہیں یہ نہیں ہوگا، اس طرح نہیں چلے گا، اور پھر ضامن کو بلایا گیا، ضامن صاحب بھی آ گئے اور ان کا بھی میسیج کنوے کیا گیا، تو پھر یہ ساری چیزیں
اس طریقے سے ہینڈل کی گئی. اور بہرحال اس کے بعد اگلا کام یہ ہوا کہ لفٹ خراب ہو گئی ہے. نئی نکور لفٹ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ بند ہو گئی. اس میں سردار لطیف کھوسہ صاحب ہیں، اس میں نعیم حیدر ہیں، علی اعجاز بٹر ہیں، اور اس میں صحافی بھائی ہیں ہمارے رپورٹنگ کر رہے تھے وہ بھی ہیں، اور دیگر بھی ہیں. لفٹ خراب ہو گئی. اور لفٹ جو ہے، ایک بات بتا دوں کہ سپریم کورٹ کا اپنا لفٹ آپریٹر موجود ہے اور وہ ہر وقت وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہائی کورٹ میں بھی یقیناً 100% یقیناً ہوں گے لفٹ آپریٹر. اور اگر نہیں ہے تو سپریم کورٹ سے آ سکتے تھے، کہیں سے بھی آ سکتے تھے. اور لفٹ آپریٹر جی تقریباً 10 منٹ 20 منٹ 15 منٹ 20 منٹ 25 30 آدھا گھنٹہ گزر گیا تو لفٹ آپریٹر ہی نہیں آیا، یعنی کہ ریسکیو والے نہیں آئے. اور ریسکیو والے آئے بھی تو انہوں نے ریسکیو کو 12:27 پہ اطلاع دی گئی تو انہوں نے کہا جی ہم 12:34 پہ آ گئے تھے، ہمیں کہا گیا بیسمنٹ میں ہے، تو بیسمنٹ میں چلے گیا ورنہ ہم جلدی ٹھیک کر دیتے. تو یہ ڈپٹی کمشنر صاحب کہہ رہے تھے تو 1 گھنٹے میں، اچھا بیسمنٹ پہ جا بھی جائے تو بیسمنٹ سے اوپر آنے میں کوئی 30 سیکنڈ کا ٹائم لگتا ہے، 30 سیکنڈ. تو اس لیے کیونکہ کوئی 12 سیڑھیاں میرا خیال ہے، 12-14 سیڑھیاں، اس سے زیادہ نہیں ہے میکسیمم بیسمنٹ کی اور گراؤنڈ فلور کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی. تو یہ سارا چیز میں نے چیک کر کے بتا رہا ہوں. تو اس میں یہ ہوا اور میں نے اندازے سے کسی سے پوچھا اپنے دوست سے، میں نے کہا ذرا چیک کروں کہ 12-14 سیڑھیاں ہوں گی، اس سے زیادہ تو نہیں، بیسمنٹ کتنی ہے. تو بہرحال یہ سب کچھ ہوا جی. اور 1 گھنٹے کے بعد یہ ہوا، ان کو ریلیز کیا گیا. اور اس کے بعد سردار لطیف کھوسہ صاحب نے بتا دیا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ آخری ایک کالا کوٹ بچ گیا. وہ ان کی معاون وکیل جو ہیں جونیئر، وہ شور مچاتی رہیں، وہ بتاتی رہیں. اور ظاہر ہے یہ کھوسہ صاحب بھی جو ہیں وہ 70 سال سے اوپر کی عمر ہے ان کی، اور ایک لفٹ میں اتنے بندے 1 گھنٹے تک پھنسے رہے. اور اندر لوگوں کی فوٹیج بھی آئی ہے، کچھ لوگوں کی طبیعت بھی خراب ہوئی. اور لطیف کھوسہ صاحب باہر آئے اور انہوں نے جو میڈیا کو بتایا، انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمیں مارنے کی کوشش تھی، کیونکہ دم گھٹنے سے اور سفوکیشن سے یہ بندے مر جاتے ہیں. اور دوسرا یہ انہوں نے کہا کہ ہم تو 1 گھنٹہ سفوکیشن ہوئی ہے تو پاکستان کے 25 کروڑ عوام جو ہیں وہ پچھلے 16 مہینوں سے 17 مہینوں سے اسی سفوکیشن میں، اس سے بدتر سفوکیشن میں جی رہے ہیں. اور یہ جو عوام کا حق حکمرانی ہے، جمہور کا جو حق ہے، وہ غیر آئینی طریقے سے اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور وکلا کو بھی خوف و ہراس، کیونکہ سردار لطیف کھوسہ صاحب کے گھر میں بھی 2 دفعہ ان کے بیٹے پہ بھی ہو چکا، ان کے گھر پہ فائرنگ ہو چکی ہے اور FIR ابھی تک درج نہیں ہوئی سردار لطیف کھوسہ صاحب کی. اس طرح اظہر صدیق صاحب کے بھی ہو چکا ہے، اور باقی نعیم حیدر پنجوتا کے ساتھ ہو چکا ہے، جناب خواجہ حارث صاحب کے ساتھ ہو چکا ہے کہ وکلا کوئی ملزمان بنا دیا گیا ہے. تو یہ سارے کام ہو رہے ہیں اور کھیل اس وقت بڑا ہی خطرناک قسم کا چل رہا ہے. اور معاملات جو ہیں وہ غلطی تسلیم کرنے کے بجائے، میں نے آپ کو بتایا نا، بڑی بڑی غلطیاں کی جا رہی ہیں اور یہ ہونا نہیں ہے اور یہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا. اب منڈے تک انہوں نے کیا کرنا ہے، منڈے کو یہ کچھ اور کام کریں گے. اور ان کی کوشش وہی بات ہے کہ یہ سارا ستیہ ناش یہ پتہ کس کا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں آنے والے چیف جسٹس صاحب کا، جسٹس قاضی فائزہ صاحب کا. ان کی ریپوٹیشن یہ اتنی خراب کر رہے ہیں کہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو بہرحال معاملات ہیں ابھی، یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہنے والے، یہ بات طے شدہ ہے. کیونکہ عمران خان صاحب کا راستہ پاکستان تحریک انصاف کا راستہ نہیں، یہ پاکستان کے عوام کا راستہ روک رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے عوام ہی اصل طاقت ہیں اور ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بجائے اس کے کہ ایک اچھی گورنمنٹ، ایک گڈ گورننس، ان کی تعریف کی جائے کہ 4.25 سال میں کچھ نہیں ملا ان کی حکومت کے خلاف، بلکہ اس کو سزا دی جا رہی ہے کہ آپ نے اتنے ایمانداری سے حکومت کیوں کی، اتنی اچھی گورننس کیوں کی، آپ نے کرپشن کیوں نہیں کی، آپ نے ملک کو اسی طریقے سے کیوں نہیں لوٹا جیسے ماضی میں لوٹا گیا تھا. یہ ان کو سزا دی جا رہی ہے، بلکہ ان کو نہیں، ان کے جتنے بھی طرفدار ہیں یا جو یہ بات کر رہے ہیں ان سب کو سزا دی جا رہی ہے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.